اسلام کی علامت اور پہچان ہے۔ اذان کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں بلایا جاتا ہے۔ اب اذان دینے والا اگر وہ استہزاء کا ذریعہ بن رہا ہے، مذاق اڑانے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو بہت بڑا گنہگار بن رہا ہے۔ جن حضرات نے آج تک اس سے پہلے بلکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان کا استہزاء کیا تھا، مذاق اڑایا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو بعض مؤذنین اس کا ذریعہ اگر بن رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسی کی یہ ایک کڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ رب ایک نصرانی جو ہے وہ اذان پر مذاق اڑایا کرتا تھا۔ قرآن پاک کی تفسیر میں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اس آیت پاک کی تفسیر میں اس واقعے کو لکھا گیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو وہ نصرانی مذاق اڑانے کے طور پہ یہ کہا کرتا تھا قد حرق الکذاب، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جھوٹا نعوذ باللہ جل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی موت سے پہلے اور اس کی قیامت سے پہلے اس پر قیامت کیسے برپا کی؟ ایک لڑکی اس کے گھر میں، وہ سب میاں بیوی اور سب فیملی جو ہے سو رہے تھے، ایک لڑکی آگ لے کر آئی، اس کے ہاتھ سے آگ گری اور اس کی چنگاری گھر میں لگ گئی، جس سے پورا گھر جل گیا، جس سے وہ بھی مر گیا اور اس کے گھر والے سب تباہ ہو گئے۔ تو یہ سزا تھی اذان کا مذاق اڑانے کی، اللہ نے دنیا میں دے دی۔ اور آج ہم اذان کو سنیں گے، اقامت کو سنیں گے، گویا ایک طرح کی نقل کریں گے، اللہ نقل کو اصل میں بدل دے گا۔ غزوہ حنین سے واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذان کہو، اذان پڑھو، انہوں نے اذان دی تو کچھ بچے جو ہے اذان کی مذاق اڑانے لگے اور کچھ نقل کرنے لگے۔ تو اذان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بچوں کو بلاؤ، ادھر بلاؤ، ان کو پکڑ کے لاؤ، مذاق اڑا رہے تھے اذان کی۔ تو ان بچوں میں ایک بچہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کر رہے تھے؟ وہ جیسا کہہ رہے تھے ہم ویسا کہہ رہے تھے۔ حضرت بلال جو الفاظ دہرا رہے تھے یہی الفاظ وہ سارے بچے دہرا رہے تھے، لیکن مذاق کے طور پہ، نقل کے طور پہ، تو اتار رہے تھے نقل۔ اللہ نے اس نقل کو، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے اس نقل کو اصل میں تبدیل کر دیا، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ وہ مکہ مکرمہ کے مؤذن بنے۔ تو آج ہم نقل کریں گے صحیح اذان دینے کی، صحیح اقامت کہنے کی۔ ہم سب اذان صحیح دیتے ہیں الحمدللہ، اقامت صحیح کہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو باریک باریک غلطیاں ہوتی ہیں نظر نہیں آتی ہے۔ مستری کام کرتا ہے، بڑا پرفیکٹ مستری ہے، لیکن وہ گھر کا جو ہے جاہل ان پڑھ آدمی، گھر کا مالک بھی اس کو بتاتا ہے کہ اینٹ تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی، وہ لمبے میں نہیں دکھ رہی ہے۔ مستری کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ دیکھنے والے کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایسے مشاق حضرات کو باریک غلطیاں سمجھ میں آتی ہے۔ انشاءاللہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب اس طرح کی جو بڑی بڑی یا باریک باریک غلطیاں اور خطائیں ہیں ان کی انشاءاللہ نشاندہی کریں گے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ
فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ مجلس واعظ و نصیحت اور بیان کی نہیں ہے، ایک مذاکرے کی نشست ہے. آپ حضرات بھی اہل علم ہیں اور اہل علم کے درمیان نصیحت نہیں بلکہ مذاکرہ ہوتا ہے. اور چونکہ یہ مجلس اذان اور اقامت کی تصحیح سے متعلق ہے تو اذان یہ شعار اسلام میں سے ہے. حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے 1975 میں 1975 میں ایک رسالہ لکھا تھا، چھوٹا سا کتابچہ تھا. وہ کتابچہ مجالس ابرار جو حضرت کے ملفوظات والی کتاب ہے اس کے اندر ضم کیا ہوا ہے. اس میں حضرت نے جو باتیں لکھی تھی، اس رسالے کا نام تھا امت کا انحطاط اور تنزل، اس کے اسباب اور اس کا علاج. یہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب. اس زمانے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ امت تنزلی کا شکار کیوں ہو رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. تو ان باتوں میں، اس رسالے میں جو باتیں حضرت نے فرمائی تھی، اس میں 2 باتوں کو بنیاد بنایا تھا. ایک فرمایا تھا مکاتب کا نظام صحیح نہ ہونا اور مساجد کا نظام صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہونا. یہ 2 چیزیں بنیاد تھی. پھر اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں تھیں. چونکہ ہمارا مضمون مساجد سے متعلق ہے لہٰذا ہم اسی پر بات کریں گے. مکاتب کا ہمارا اس وقت عنوان نہیں ہے. تو مساجد کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کا سنت کے مطابق نہ ہونا، اذان اور اقامت کا سنت کے مطابق نہ ہونا، مبتلائے فسق و فجور کو امام اور مؤذنین مقرر کر لینا، اور بہت ساری باتیں ہیں. تیسری چیز لکھی تھی کہ اذان کی خدمت کو گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا، اور بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے یاد آ رہی. وہ 3 باتیں اصل میں آج کا مضمون اسی سے متعلق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان سنت کے مطابق ہو. لوگ کہتے ہیں اچھی اذان ہو، اچھی اذان نہیں، سنت کے مطابق ہو. نماز اچھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہوگی تو اچھی ہوگی. اذان بھی سنت کے مطابق ہوگی تو اچھی ہوگی، اور خلاف سنت ہوگی تو وہ چاہے کتنی بھی اچھی آواز ہو اور کتنی بھی بلند آواز ہو، لیکن اگر سنت کے خلاف ہے تو وہ اذان اچھی نہیں کہلائے گی. اصل میں اذان کے اثرات سماج اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. اذان جب مؤذن دیتا ہے تو اس کے اثرات سماج اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. جب مؤذن اذان دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس آواز کو سن کر مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے، اور مقام روحہ مدینہ منورہ سے مروجہ کلومیٹر کے اعتبار سے 54-55 کلومیٹر ہے. 36 میل لکھا ہے علماء نے مدینہ منورہ سے مقام روحہ. تو کلومیٹر کے اعتبار سے 54-50-55 کلومیٹر ہو جاتا ہے. تو اذان کی آواز سن کر وہ بھاگ جاتا ہے شیطان.
پھر بھاگنے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے بھاگنے سے مراد یہ ہے، شیطان کے بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو فریبی طاقتیں، دجالی قوتیں اور بہکانے اور ورغلانے والی جو اس کی کوششیں ہوتی ہے، وہ اذان کی آواز سے کمزور پڑ جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے۔ یہ اذان کے اثرات ہیں۔ تو وہ جیسے مثال کے طور پر اس کے اثرات سماج اور معاشرے پہ کیسے پڑتے ہیں؟ پہلے کچھ سالوں پہلے تک گھروں میں ٹی وی ہوتا تھا، اذان کی جب آواز آتی تھی تو گھر کی بڑی عورتیں، بڑے بوڑھے یا جو بھی گھر میں سمجھدار آدمی ہوتا تھا، اذان کی آواز سن کر فوراً ٹی وی کو آف کر دیتا تھا، کیونکہ یہ برائی ہے اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی آواز آ رہی ہے، اس کو اس کا احساس تھا، وہ فوراً بند کر دیتا تھا۔ یہ اذان کے اثرات تھے۔ دیہاتوں میں بنیا سودا سلف تولتا تھا، اور تولتے تولتے اگر اذان کی آواز آ جاتی تو وہ مارواڑی کہتا ہے دیکھو صحیح کر رہا ہوں میں، دیکھو اذان کی آواز آ رہی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچپن میں، دیہاتوں میں مارواڑی بنیا جو بھی ہوتے تھے، کوئی سودا چل رہا اور اذان کی آواز آ جائے اسی پر طے کر دیتے تھے، ارے بس اذان کی آواز آ گئی۔ یہ اثرات ہے اس کے۔ اذان کی آواز سے دل نرم پڑ جاتے ہیں، گناہوں کی طاقت رک جاتی ہے، شیطانی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ویسے اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ اب زمانہ ترقی کیا، اب اذان کی آوازیں آنے لگی، تو کیونکہ وہ بٹن والا سسٹم ختم ہو گیا، ریموٹ والا آ گیا۔ اب تو یہاں سے بیٹھے بیٹھے انہوں نے کیا کیا کہ آواز میوٹ کر دی اور فلم چلتی رہی۔ اب کیوں ہوا؟ پھر کچھ زمانہ ایسا ہوا کہ اذانیں آ رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے نا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ٹی وی بند، بچے دوڑا بند کرو، جاؤ بند کرو، یا گھر میں کچن میں کوئی عورت ہوتی تھی وہ دوڑاتی چیختی تھی بند کرو، اذان کی آواز نہیں سنائی دے رہی تمہیں، بند کرو۔ تو یہ اثرات تھے۔ تو پھر یہ اثرات کہاں چلے گئے؟ جب اذان کی آواز سے آدمی برائی سے رک جاتا ہے، آج رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرماتے اس کے اثرات یہ ہے، وہ اس لیے نہیں عمل کر رہا ہے کہ اذان سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ جب اذان سنت کے مطابق ہوگی تو اس کے اثرات ہوں گے، اگر اذان سنت کے خلاف ہوگی تو اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ جیسے کلام پاک کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنے کا وعدہ ہے، لیکن کب ملے گا 10 نیکیاں؟ جب طا کو طا پڑے گا، غاد کو غاد پڑے گا، ہے نا، جیم کو جیم پڑے گا تو ملے گی۔ اور اگر وہ ظالمین کو جالمین پڑھ رہا ہے تو کتنے مارک ملیں گے؟ کچھ نہیں، فیل کر دیا، اثرات نہیں ہوں گے اس سے۔ بعین ہی یہی معاملہ اذان میں ہے۔ تو اذان سنت کے مطابق، اور اذان سنت کے مطابق کیسے ہوگی کہ جس طرح ہر چیز کے سیکھنے سکھانے کی مجلسیں لگتی ہے، تو اذان اور اقامت کے سیکھنے سکھانے کی مجلس لگنی چاہیے۔ سکھانے والے ہو، سیکھنے والے ہو، سب چیز سیکھی جا رہی ہے۔ حج پر جا رہے تو حج سیکھ، حالانکہ زندگی میں ایک مرتبہ کر رہا ہے آدمی، لیکن پورا سیکھ کر جا رہا ہے، پورے نشستیں اٹینڈ کر رہا ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور یہ دن بھر میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے، تو اس کو کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں سیکھ رہا ہے آدمی۔ اور اس کے سیکھنے سکھانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے آج کے زمانے میں؟ اس کی 1-2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے بغل میں ضلع ہے بیڑ، ہے نا، بیڑ ضلع ہے۔ تو بیڑ کیا نام بیڑ کیوں ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بیڑ کو بیڑ کیوں کہتے ہیں؟ بیڑ کے رہنے والے جانتے ہی نہیں، پتہ نہیں۔ بیڑ دراصل میں بئر تھا، بیڑ دراصل بئر تھا، اور بئر کہتے کنویں کو۔ 17ویں پارے میں ہے، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ،
بیر اس کنویں کو کہتے ہیں، اور چونکہ وہاں پر ایک کنواں ہے بیڑ میں، اس کا نام ہے خزانہ کنواں، خزانہ والا کنواں۔ اتنا پانی ہے اس میں خود دیکھا ہوں جا کر۔ جو مہاراشٹر کا اپنا صوبے کا اجتماع ہوا تھا تو الحمدللہ اسی ایک کنویں سے پورے اجتماع کی ضرورت پوری ہوئی تھی، کہیں سے باہر سے پانی وانی لانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اتنا اس میں پانی نکلتا ہے۔ اور وہ پانی کی کھاپی کی نالی ہوتی ہے نا، وہ کھاپ لگا کے کھاپر کی، وہ بیڑ سے لے کر احمد نگر تک بچھائی ہوئی تھی، اور وہاں کا پانی یہاں آتا تھا احمد نگر تک، اتنا پانی تھا اس میں۔ وہ اس کی وجہ تھی، اس کا نام تھا بیر۔ کثرت غلط استعمال نے بیر کو بیڑ کر دیا، اور ہم بھول گئے کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بمبئی گئے آپ لوگ؟ بمبئی گئے نا؟ بمبئی میں بھنڈی بازار ہے، دیکھا نا آپ نے؟ بھنڈی بازار مشہور جگہ ہے، خریدی کے لیے اکثر وہیں جایا کرتے ہیں۔ تو وہ بھنڈی بازار میں کیا بھنڈیاں بکتی ہے؟ آپ نے دیکھی کبھی وہاں پر بھنڈی بکتی ہو؟ بھنڈی بازار میں کہیں بھنڈی کبھی نہیں بکتی تھی۔ تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بھنڈی بازار کو بھنڈی بازار کہتے کیوں ہے؟ آج کسی کو پتہ نہیں، وہاں کے رہنے والوں کو بھی پتہ نہیں۔ بھنڈی بازار کو بھنڈی بازار اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کا جو وائسرائے تھا انگریزوں کے زمانے میں، وہاں پر بازار لگتا تھا بھنڈی بازار کے علاقے میں، نل بازار میں، تو وہ اس علاقے کو کہتا تھا بیہائنڈ دی بازار۔ کیا کہتا تھا؟ بیہائنڈ دی بازار۔ اب وہ بیہائنڈ دی بازار تو ختم ہو گیا، بھنڈی بازار ہو گیا ابھی، پتہ ہی نہیں کسی کو، کسی نے سوچا بھی نہیں کہ اس کا نام ایسا ہوگا۔ تو لوگ تاریخ بھول جاتے ہیں، الفاظ کی وجہ تسمیہ بھول جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آج کے زمانے میں اذان سیکھنے سکھانے کی اتنا دور کیوں جاتے ہیں آپ کے بغل میں خلد آباد ہے نا، خلد آباد۔ اب کیا لکھا رہتا ہے وہاں پر بورڈ پر؟ خلتا آباد، ہندی میں لکھا رہتا ہے خلتا آباد، وہ اصل میں خلد آباد ہے۔ باطل طاقتیں جو کوششیں کرتے ہیں ہماری ثقافت اور تہذیب کو ختم کرنے کے لیے، وہ آہستہ سے شروع کرتی ہے جب ہم غفلت میں رہتے ہیں۔ جب وہ پورا نام بدل دیتے تب ہم نیند میں سے جاگتے ہیں، ارے یہ ایسا کیسے ہو گیا۔ تو یہ کوئی ایک فوراً یک لخت نہیں ہوتا ہے، اس کی محنتیں پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں۔ اب وہ خلد آباد کو ان کو نام بدلنا ہے تو انہوں نے پہلے سے شروع کر دیا ہندی میں لکھنا خلد آباد خلد آباد۔ جب ایک وقت آئے گا وہ بدل دیا جائے گا تو ہم نیند میں سے اٹھیں گے، ارے یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہی حال بعینہ ہی ہمارا اذان کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے بڑی اعلیٰ درجے کے آفیسر، وہ ایک صاحب سے کہنے لگے، جاننے والے سے، اہل علم سے، کہ اکبر کا زمانہ ختم ہو گیا، اکبر مر گیا، کھپ گیا، اس کی مغلوں کی سلطنت چلی گئی، آج تک تم لوگ مسجدوں میں سے اس کا نام کیوں لیتے ہو؟ اکبر اکبر آپ نے رٹ لگا رکھی ہے، 5 وقت آپ اکبر بادشاہ کا نام لیتے رہتے ہو، کیا آپ لوگ اس کا زمانہ یا اس کی سلطنت لانے کی کوششیں کر رہے ہو؟ یہ کیا ہوا؟ اسی لیے حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ اس کی کوششیں آج سے 50-60 سال پہلے سے کر رہے ہیں، اور انہی کے اثرات ہیں اور انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھ کر انہی کی مشن پر بات کر رہا ہوں، کہ ان کو ایک فکرے تھی۔ ہم لوگ بمبئی میں جب حضرت بیمار تھے تو بریچ کینڈی ہاسپٹل میں حضرت شریک اسپتال تھے، تو ہم لوگ پہلے سہاگ پیلیس میں رہا کرتے تھے 90 مالے پر، پھر وہاں سے ملنے ملانے والے بہت آنے لگے تو حضرت نے پھر اپنی قیام گاہ بدل لی، تو رفیق بھائی دودھ والے کی بلڈنگ میں ہم لوگ 14ویں مالے پر یا 13ویں مالے پر رہا کرتے تھے۔ تو اوپر سے اتنے اوپر رہنے کی وجہ سے پوری بمبئی کی مسجدوں کی اذان کی آوازیں آتی تھی، ایک کے بعد ایک آتی تھی، اور اذان کی آوازوں کو سن کر ہم لوگ حضرت کے چہرے کو دیکھتے تھے، حضرت کے چہرے کے تاثرات یہ ہوتے تھے، اور حضرت فرمایا کرتے تھے کبھی کبھار کہ اذان سنت کے خلاف ہے، اذان صحیح نہیں ہے، چونکہ ہر چیز ہم کو سنت کے مطابق اور موافق کرنی ہے۔
اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اسی عمل کو قبول فرمائیں گے جس پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہوگی، چاہے بڑے سے بڑا عمل ہو۔ اور حضرت کو محی السنہ کا لقب اسی لیے دیا گیا ہے، محی السنہ۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو القاب ملتے ہیں نا، جو علماء کو القاب ملتے ہیں وہ ان کے شاگرد دیتے ہیں۔ شاگرد تو آدمی اپنے استاد کو بڑا چڑھا کر لکھتا ہی رہتا ہے نا، آپ یوں ہیں، آپ وہ ہیں، آپ ایسے، آپ ویسے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو بھی لوگ لکھتے تھے حضرت حکیم الامت مجدد الملت، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات میں ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو گالیاں بھی لکھتے تھے، تو وہ جو خمار چڑھتا تھا حکیم الامت اور مجدد الملت کا، ان گالیوں سے وہ خمار اتر جاتا تھا۔ یہ علاج ہوتا تھا اللہ کی طرف سے، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے، تم بدبخت ہو، تم ایسے ہو، تم کافر ہو، تم جہنمی ہو، اور تم نے ایسا، بہت سارے ایسے بھی خطوط آیا کرتے تھے، اور سارے آج کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پورے خطوط۔ بہرحال حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو محی السنہ کا جو لقب دیا تھا، یہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، جو اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے اور مجذوب تھے، اور اس وقت کے جتنے بھی اللہ والے تھے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، مولانا عبد الجبار صاحب اعظمی شیخ الحدیث مراد آباد، یہ سارے حضرات جو ہیں حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے مجذوب، میں نے ان کی زیارت کی، ان کی خدمت میں بھی رہا ہوں، بہت عجیب ان کا یہ تھا۔ تو انہوں نے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر دیا تھا محی السنہ کا لقب۔ تو ہمارے اکابرین اپنے بڑوں کی طرف سے جو القاب ملتے ہیں ان کو قبول کر لیا کرتے، بچوں کی طرف سے تو بچے بہت ساری باتیں لکھتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سنت کے مطابق اذانیں ہونی چاہیے، جیسے نماز سنت کے مطابق ہو، حج سنت کے مطابق ہو، عمرہ سنت کے مطابق ہو، ساری چیزیں سنت کے مطابق ہو، تو اذان بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور اذان کا درجہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ یہ شعار اسلام میں سے ہے، اہل علاقے کے اسلام کی علامت ہے، اہل علاقے کی اسلام کی علامت یہ ہے۔ اذان کی آواز آ رہی ہے تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا تھا ایک اطراف کے علاقے میں، رات کے وقت میں کہ فجر سے پہلے رکنا، اذان کی اگر آواز آ جائے تو سمجھنا یہ ہمارے لوگ ہیں، اسلام اہل ایمان ہیں، اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو سمجھ لینا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، پھر آگے جو کام کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کر لے۔ تو یہ سنت کے مطابق۔ اب سنت کے مطابق علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بدایہ ثنائے میں 20 سنتیں لکھی ہے اذان کے متعلق، جس میں سے 8 چیزیں مسنون نفس اذان کے متعلق ہے، اور 12 مؤذنین کے صفات کے متعلق ہے کہ مؤذنین میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو اذان سنت کے مطابق۔ اب سنت کے مطابق جب اذان دی جائیں گی تو اس کے اثرات ہوگی۔ اچھا، اذان حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے حسن صوت مطلوب ہے، مقصود نہیں ہے۔ حسن صوت، اچھی آواز مطلوب ہے شریعت میں، مقصود نہیں ہے کہ جس کے بغیر کام ہی نہ چلے۔ اگر حسن صوت مقصود ہوتا تو ہر شخص عبد الرحمن سدیس کی آواز کہاں سے لائے گا، ہے نا؟ ہر ایک کی اپنا لہجہ ہے، اپنی آواز ہے۔ اگر اچھی آواز ہونا ہی شرط ہوتی تو پھر ہر مؤذن کہاں سے ملے گا کہ جن کی اذان عبد الرحمن سدیس والی آواز ہو؟ تو اس کے لیے جو ہے سنت کے مطابق ہمارے یہاں آج بھی اشرف المدارس ہردوئی میں حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ نے جو معمولات رکھے ہیں کہ جتنے مہمان آتے ہیں وہ بھی، اور جتنے تصحیح کنندگاں ہیں وہ سارے احباب کے لیے 1 گھنٹہ طے ہوتا ہے، اس میں اذان اور اقامت کی مشق ہوتی ہے۔ اور جتنے مہمان آتے ہیں ملاقات کے لیے، یا بچوں کی ملاقات کے لیے، یا کسی اور غرض سے آتے ہیں، مہمان خانے میں قیام کیا تو وہاں پرچہ لگا ہوا ہے
آپ کے پاس اگر وقت ہے اور آرام میں کوئی خلل نہ ہو تو آپ جا کر دار جدید میں جا کر بیٹھ جائے، وہاں پر اذان اور اقامت کی مجلس چل رہی ہے، جیسے یہاں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ دینی فائدہ لے کر جائے، یہ ہمارے یہاں کا معمول ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اذان کا صحیح ہونا، سنت کے مطابق ہونا، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اور اذان پر نکیر کرنا یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت والا ہردوئی نبر اللہ مرقدو اس میں بڑی سختی فرمایا کرتے تھے، تو ایک مزاج ہوتا ہے ہر آدمی کا، ایک آدمی کا مزاج ہوتا ہے، کسی پر کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اسی پر کام کرتا ہے نا۔ کسی پر تصنیف کا غلبہ ہوتا ہے، وہ کتابیں ہی لکھتا ہے، اس کو بیان کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ کسی پر بیان کا غلبہ ہوتا ہے، اس کو تصنیف نہیں آتی ہے۔ کسی کو قال اللہ و قال الرسول پر مہارت ہوتی ہے۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے مشغلے میں، اپنے اپنے اس میں جو ہے فکروں کے اندر مغلوب ہوتا ہے، وہ اس پر کام کرتا ہے، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے مسجد نبوی میں اذان دی اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے، ان کے سامنے اذان دی، اور اذان میں حدیث کے الفاظ فطرب فی اذانی، کہ اس نے اپنی اذان میں گانے والی کیفیت پیدا کی، گا گا کر اذان دی۔ اب گا گا کر اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے کیا انداز ہوگا، اور آج کا انداز جس کو ہم سمجھتے گانا ہے نا، گانا گانا بولے تو اپنے یہاں ایک الگ انداز ہے، اس زمانے میں 1400 سال پہلے کیا انداز ہوگا۔ تو اس وقت انہوں نے اذان دی، اور اذان دی گانے کے انداز میں، فطرب فی اذانی۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، مؤذن کو بلایا اور کہا کہ اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا، کہ اذان دینا ہو تو سیدھی سادھی دو، ورنہ ہم سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس زمانے میں ٹوکا ٹاکی چل رہی ہے، آج کا تو ماحول نہیں نا۔ یہ تو خیر القرون ہے، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں۔ ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں۔ وہ اذان دینے کے بعد تھوڑا سا کھنکھارتے تھے، اذان ختم ہو جاتی تھی تو اتنا کرتے، ان کا ایک تقیہ کلام بن گیا تھا، جب بھی اذان دیں گے یعنی وہ ایک اشارہ دیتے تھے کہ اذان ختم ہو گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا کہ یہ آپ اذان کے بعد کھنکھارتے کیوں ہے؟ کہ بس یوں ہی کھنکھارتا ہوں۔ کہا نہیں، آئندہ نہ سنوں میں، آئندہ آپ کی اذان کے بعد یہ کھنکھارنے والی آواز نہ آئے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا منع ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے؟ کہا اس لیے ممنوع ہے کہ آنے والی نسلیں یہ سمجھے گی کہ اذان کے بعد کھنکھارنا بھی سنت ہے، کیونکہ امام مالک کے سامنے ایک شخص اذان دیا کرتا تھا، تاریخ میں سب چیزیں لکھی جاتی ہے نا۔ امام مالک کے سامنے اذان دیا جاتا تھا، اذان دی جاتی تھی اور وہ کھنکھارتے تھے، امام مالک نے ٹوکا نہیں، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ گنجائش ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اذان کے سیکھنے کی، سکھانے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی اہمیت ہے سیکھنے سکھانے کی۔ اب اس میں اذان جو ہے، اذان دینے والا کیسا ہو؟ اذان دینے والا باشرع ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذان دینے والا شخص متقی ہو، متقی ہو۔ کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں جب گشت میں جاتے ہیں نا، تو متکلم کس کو بناتے ہیں؟ جس کی بات میں اثر ہوتا ہے نا، اس کو بناؤ، یہ نقد لے کر آتا ہے بہت، ہے نا، متکلم اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو ایسی اذان اس کو دینا چاہیے جس کی بات میں اثر ہو، اور بات میں اثر کب آئے گا؟ جب اس کے اندر تقویٰ ہوگا، وہ گناہوں سے بچتا ہوا ہوگا، تو اس کے بات میں تقویٰ آئے گا، اور تقوی کی وجہ سے اس کے اثرات پڑیں گے سماج اور معاشرے کے اندر، اور لوگ اذان کو سن کر مسجد میں آنے والے بنیں گے۔ اذان کا مقصد وہی ہے، اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب اذان دے تو ٹھہر ٹھہر کر دے، اور جب اقامت پڑھے تو جلدی جلدی پڑھے۔ تو اذان کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی جب اذان دے باوضو دے،
اگرچہ کہ بے وضو اذان ہو جاتی ہے، ہونے نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، اذان کے اثرات جو مرتب ہوگے وہ مؤذن کی پاکی اور ناپاکی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اذان دے تو باوضو دے، قبلہ رخ ہو کر دے، اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے، اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اور اذان دینے کے یعنی اذان کی یہ جو دو انگلیاں ہیں شہادت کی، وہ دونوں کو کان میں رکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اس طرح دونوں انگلیوں کو کان میں رکھے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، یا بلال اصبعیہ فی اذنیہ، اے بلال اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھو۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیا کرتے تھے تو اس طرح اذان دیا کرتے تھے کہ دونوں کانوں کے اندر دونوں شہادت کی انگلیوں کو رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ابو محذورہ والا، ابھی مفتی صاحب نے ابو محذورہ کا جو واقعہ سنایا، غزوہ حنین سے واپسی پر حضرت بلال نے اذان دی اور اذان کی نقل کچھ بچے جو اتار رہے تھے ان بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ یہ کون شور کر رہا ہے، ان کو بلاؤ۔ جب بلایا تو سب آگے کھڑے ہو گئے، کہا کون شور کر رہا تھا؟ سب بچوں سے پوچھا۔ ابو محذورہ ان دونوں سب بچوں کے اندر تھوڑے سے ذرا موٹے تازے تھے، تھوڑا سا جیسے ایک بچہ موٹا تازہ ہوتا ہے تو اس کو لوگ شریر بنا کر پیش کرتے، یہ بڑا نہیں، یعنی کھیل کود میں بڑا یہ ہے ایسا، تو سارے بچوں نے مل کر ان کو آگے کر دیا کہ یہ شور کر رہے تھے۔ اللہ کا رسول بلایا ان کو، ادھر آؤ۔ کہا کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کہو پھر سے کہو۔ اب ابو محذورہ بچے تھے 10-15 سال کے، ابو محذورہ سے کہا تم کہو تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو ابو محذورہ نے سن لیا تھا بلال کیا کہہ رہے تھے، تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو محذورہ خود فرماتے ہیں، یہ روایت کو میں نے وہ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی آداب اذان و اقامت ایک کتاب ہے، اس میں ان کو پوری تفصیل کے ساتھ نقل کیا۔ تو ابو محذورہ خود فرماتے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا پڑھو، تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا اللہ اکبر، کیونکہ وہ یہودی تھے، اس وقت یہودی تھے، پورے بچے یہودی تھے وہ۔ تو ان سے کہا کہو، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا ابو محذورہ فرماتے کہ میں بھی اللہ کو بڑا مانتا ہوں، ہم اللہ کو ماننے والے، یہودی اللہ کو مانتے ہیں۔ کہ اللہ اکبر کہنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہوا، میں نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کہا آگے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم بھی گواہی دیتے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے بھی کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ۔ پھر آگے کہا کہ کہو، پھر آگے اشہد ان محمد، تو کہ میں کیوں کہوں، میں کہا نبی مانتا ہوں آپ کو۔ ابو محذورہ فرماتے خود ہی میں نے نہیں پڑھا، اللہ کے رسول فرمایا کہو اس کے آگے کیا ہے، کہا نہیں میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں آگے، بچے کو آگے بلایا، آگے بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا دست مبارک ان کے آگے کے سر کے تھوڑے سے بالوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر ان کے چہرے پر سے ایسا پھیرتے ہوئے، سینے پر سے پھیرتے ہوئے ناف تک لے کر گئے، ناف تک۔ ابو محذورہ فرماتے کہ میری دل کی دنیا بدل گئی، میری دل کی دنیا اندر کی بدل گئی، میں بے ساختہ کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان، اور میرے کہنے میں وہ کیفیت تھی کہ اس کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر سے کہو، انہوں نے 2 مرتبہ کہہ دیا تھا، کہا کہ پھر سے کہو، شہادت اولا پھر سے کہو۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے کہہ چکے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہہ چکے تھے، اللہ کے رسول نے پھر سے کہو، تو انہوں نے شہادت اولا 2 مرتبہ پھر کہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آگے کی جو تفصیلات حی علی الصلاۃ وہ ساری۔ تو ابو محذورہ جب تک زندہ رہے وہ ترجیح والی اذان دیتے رہے، وہ کہتے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا ہے، میں ایسے ہی اذان دوں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سب کہتے، یہ اس کو ڈبل سے کہا کرتے، پوری زندگی ایسی اذان دی۔ اور کسی نے پوچھا کہ بھئی ایسی اذان تو ہوتی نہیں، آپ کا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا، میں ایسے ہی دوں گا۔ وہ جب تک زندہ رہے ایسی ہی اذان دیتے رہے۔ اور ان کی عربوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے، عربوں کا ایک مزاج ہے کہ جو چیز
ان کے ایمان لانے کا سبب بنتی ہے وہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ابو محذورہ نے آگے کے بال کبھی نہیں کٹائے، یہ آگے کے جو بال تھے نا کبھی نہیں کٹائے، ایسے ہی رکھے تھے۔ کہ کیوں؟ کہ یہ بال پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک تھے، اس کی وجہ سے میں ایمان لایا ہوں۔ تو انہوں نے محبت کی خاطر، یہ ان کا ایک انفرادیت ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعی مسئلہ نہیں کہ ہم بھی ایسا کریں، وہ ان کا ایک مسئلہ ذاتی اس کا یہ انفرادیت تھی ان کی، تو وہ ایسی اذان دیا کرتے تھے۔ تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان دینے کے لیے کہا تو ان سے بھی کہا تھا یا ابا محذورہ اصبعیہ فی اذنیہ، اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں لگا دو۔ تو وہ جو اذان دیتے تھے وہ دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں رکھ کر ہتھیلی گال پر رکھتے تھے۔ ابو محذورہ ایسی اذان دیتے تھے، بلال ایسی اذان دیتے تھے۔ بلال جب اذان دیتے تھے تو ایسی دیتے تھے، ابو محذورہ ایسی دیتے تھے۔ یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں، لیکن ایک طریقہ ہم نے بھی ایجاد کیا ہے، کیونکہ ہم رسوم اور رواج کے بڑے دلدادہ ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آواز میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور وہ چلتا ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دو طریقے سنت کے یہی ہے، ایک تو ایسے اذان دی جائے یا پھر ایسے اذان دی جائے، اپنے ہتھیلی سے گالوں کو ڈھک دیا جائے۔ تو یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں۔ اب اذان میں جو ہے، اذان میں تکبیرات جو کہی جاتی ہے اس کو کیسے کہنا ہے، میں سب سے پہلے غلط اذان بتاؤں گا۔ جو غلط اذان چلتی ہے ایک ایک جملے کو بتاؤں گا کہ سماج اور معاشرے میں کئی جگہ پر، سب جگہ نہیں ہے، اہل علم بھی الحمدللہ، مدارس کی اذانیں بھی ہوتی ہے، سب الحمدللہ اچھی ہوتی ہے، سنت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن عموماً جو اذانیں دیہاتوں کے اندر ہم سنتے ہیں یا شہروں میں بھی، وہ کیسی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر ہوتی ہے۔ سنے آپ نے؟ میں تو کئی مرتبہ سنا ہوں، دیہاتوں میں جماعت میں بھی جانا آنا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو یہ ڈھنگ ہوتا ہے، کیونکہ سیکھا نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہے کہ حضرت نے جو بات لکھی تھی، اذان کی خدمت کو گھٹیا سمجھنا، کیونکہ عام آدمی جو اہل علم ہوتا بڑھتا نہیں مؤذن بننے کے لیے، کیونکہ اس کو مؤذن کا مقام پتہ ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات میں اور ان کی احادیث میں مؤذن کا مقام بہت اونچا ہے۔ اطول الناس یوم القیامہ، اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، کہ ان کی گردنیں قیامت کے دن لمبی ہوگی، اونچی ہوگی، اور یہ اپنی گردنوں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مؤذنین ہیں۔ اور مؤذنین کا ایک مقام اور ہے کہ جس طرح قبروں کے اندر مٹی سارے بدن کو کھا جاتی ہے، مؤذنین کے بدن کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، حدیث شریف سے، حرم اللہ علیہ، اس کے بدن کو کھانا حرام ہے۔ یہ مؤذنین کے صفات ہیں۔ ہم نے مؤذن کا مقام بہت گرا دیا ہے، گھٹیا کر دیا ہے۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ دیوبند سفر گئے، تو ایک مسجد میں جانا ہوا، بڑی مسجد، اور وہاں جا کر آپ مغرب سے 10-15 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ گئے۔ جب آپ ویل چیئر پہ نہیں تھے، چلتے پھرتے تھے، آپ پہنچ گئے، آپ ایک جگہ پہ جا کے کنارے بیٹھ گئے۔ اذان ہوئی مغرب کی اذان کے بعد امام صاحب تشریف لائے حضرت کی خدمت میں، حضرت نماز پڑھائی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کہا حضرت جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تبھی میں نے دیکھ لیا تھا، اور تبھی میں نے طے کر لیا تھا کہ نماز آپ سے پڑھوائیں گے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے تو لوگ کہتے ہیں نا ان سے ہی نماز پڑھوائیں۔ کہ حضرت نے فرمایا اچھا، آپ نے جب مجھے پہلے دیکھ لیا تھا تو آپ نے مجھ سے اذان دینے کی درخواست کیوں نہیں کی؟ آپ نماز پڑھوا رہے نا مجھ سے، تو آپ نے مجھ سے اذان دینے کی درخواست کیوں نہیں کی؟ کیا مجھے اذان نہیں آتی ہے؟ تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ اب امام صاحب سٹپٹا گئے، جواب کچھ بن نہیں رہا۔ حضرت نے فرمایا جواب میں دیتا ہوں آپ کا، جواب آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اذان کی خدمت کو گھٹیا سمجھا ہے اور امامت کی خدمت کو بڑھیا سمجھا ہے۔ اللہ والے آئیں گے، بڑے بڑے علماء آئیں گے، بڑے بڑے اہل اللہ آئیں گے تو ان سے نماز پڑھوائیں گے، اذان نہیں دلوائیں گے۔ اذان کیوں کہ
کوئی بھی دے دے گا نا. حضرت نے فرمایا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ کا علاج یہی ہے، آپ پڑھوائیے، آپ خود پڑھائیے، کسی کو پڑھوائیے. میں نہیں دوں گا کہ آپ کے دل میں شعار اسلام کی عظمت نہیں. ہم اللہ والوں سے اذان کی درخواست کبھی کرتے ہیں نہیں، نماز پڑھوائیے، بیان کیجیے تھوڑی باتیں، ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اذان سنت کے مطابق. حضرت نے کہا کہ نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ پڑھائیں. یہ اس طرح علاج کیا. ہم نے مؤذن کی قیمت کو گھٹایا. حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ اذان مؤذن جو ہو وہ صرف اذان دینے کی خدمت انجام دے، صاف صفائی اس کے ذمے نہ ہو، صفائی وغیرہ اس کے ذمے نہ ہو. وہ اذان مؤذن جسے امام ہوتا ہے، امام کی ذمہ داری نماز پڑھانا ہے نا. مکتب کی بھی ذمہ داری ہم زبردستی نہیں ڈالتے، اگر وہ دل سے قبول کرے تو مکتب کی ذمہ داری ڈالتے، ورنہ اگر وہ کہے کہ نہیں میں مکتب نہیں پڑھاؤں گا تو میں امامت کروں گا، نہیں بول. تو مؤذن بھی صرف اذان دے، صاف صفائی والی خدمت نہ ہو. اب پہلے کیا ہوتا تھا، مؤذن صرف مؤذن ہوتا تھا، اب مؤذن بن گیا 2 in 1. 2 in 1 کیا ہوا، اذان بھی دے گا اور مسجد کی صاف صفائی بھی کرے گا. اب زمانہ اور ترقی یافتہ ہو گیا، اب مؤذن بن گیا 3 in 1. اذان بھی دے گا، مسجد کی صاف صفائی بھی کرے گا، اور باتھ روم، ٹوائلٹ، باتھ روم سب صاف کرے گا. وہ ہے نا اکثر مسجدوں میں. اب مؤذن بن گیا 4 in 1. دور ترقی یافتہ ہے نا بھائی، ہر چیز ترقی کر رہی تو یہاں بھی ترقی ہو رہی ہے. اب مؤذن بن گیا 4 in 1. اذان بھی دے گا، مسجد کی صاف صفائی بھی کرے گا، ٹوائلٹ باتھ روم بھی صاف کرے گا، اور صدر صاحب کا حکم بھی مانے گا. صدر صاحب نے تھیلی تھما دی اور 100 روپے کی نوٹ دے دی کہ ذرا یہ ٹماٹر 1 کلو، آلو 1 کلو، ہرا دھنیا، اور وہ چچی سے پوچھ لینا اور کیا چاہیے اتنا لا کر گھر پہنچا دو. وہ بیچارہ کیا کرے، نہ کرے تو چھٹی ہے نا. یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. کبھی کبھی تو صدر صاحب کہتے ہیں وہ بچہ بڑا رو رہا ہے، ذرا چچی سے وہ بچہ لے لو، ذرا ٹہلا کے لے کے آؤ، ان کو ذرا گھما کر لے کر آ جاؤ. کبھی گیس کی ٹانکی لانے کے لیے مؤذن صاحب بھیجا رہے ہیں، صدر صاحب کے گھر کی گیس کی ٹانکی ختم ہو گئی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، مؤذن صاحب آپ ذرا یہ گیس کی ٹانکی لے کے آئیے، یہ چٹھی ہے. یہ خدمت کو گھٹیا سمجھنا، اس کے مقام کو ہم نے اتنا گرا دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں، کہ اگر مجھے کسی مؤذن مسجد کی مؤذنی مل جاتی تو مجھے پھر کسی اور نفل کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نفل حج، نفل عمرے، نفل تلاوت، نفل اذکار کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اذان کی خدمت میرے نجات کے لیے کافی ہے. تو صحابہ نے، ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ اتنی بڑی تاکید سے یہ بات فرما رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، 3 مرتبہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین. میں اپنے عمل سے بخشا نہیں جاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے بخشا جاؤں گا کہ انہوں نے دعا دی اے اللہ مؤذنین کی مغفرت فرما، تو میں تو نکل جاؤں گا نا ایسے ہی، مجھے نفل کام کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو ساتھی کہنے لگے، تو یہ سب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو میں نے بھی سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مؤذنی کی خدمت کی اتنی فضیلت بتلائی ہے، نحن نجتلد علی الاذان بالسیوف، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اذان کی خدمت کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر تلواریں کھینچ لیں. آپ نے اتنی اہمیت بتلا دی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کلا یا عمر، کلا یا عمر، انہ سیأتی علی الناس زمان یترکون الاذان علی ضعفائہم. عمر تم نے میری بات سمجھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تم نے بات سمجھی نہیں ہے. انہ سیأتی علی الناس زمان یترکون الاذان علی ضعفائہم. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ اذان کی خدمت کو سماج اور معاشرے کے کم سے کم درجے لوگوں کے ذمہ کر دیں گے. آج کیا حال ہے؟ اذان مؤذن کون ہے
جس کو کہیں پر کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا ہو تو مؤذن بنا دیا جاتا ہے. چلو رہنے کی جگہ مل گئی اور ڈبے لگ گئے ٹفن کے، سب طرف سے وہ بھی آ رہا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. کوئی کہیں کچھ کام دھندہ نہیں، مطلب مسجد میں آ جا اذان دینے لگ جاتے، کوئی اتنا پگار دے دیں گے. یہ تو اذان کی خدمت کو گھٹیا سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اذان شعار اسلام میں سے ہے، اور شعار اسلام کی عظمت اگر دل کے اندر نہیں ہے تو ڈر ہے کہ کہیں آخر وقت میں کلمہ نہ سلب کر لیا جائے. آپ نے وہ واقعہ ماضی قریب کا سنا ہوگا، ایک لڑکی کا مدینہ منورہ میں، ایک صحاب کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، ان کو دفن کر دیا گیا جنت البقیع میں. کسی وجہ سے ان کے قبر کے کھودنے کی نوبت آئی، کیونکہ 6 مہینے میں وہ لوگ سب قبریں ادھر ادھر کر دیتے ہیں. تو دیکھا وہاں پر ان کی قبر کے اندر ایک تابوت کے اندر لاش رکھی ہوئی. اب جنت البقیع میں تو تابوت کا استعمال نہیں ہوتا ہے. اب تابوت کی شکل رکھی ہوئی، تابوت کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس پر نام لکھا ہوا ہے، اس کی پیدائش کی تاریخ لکھی ہے اور اس کی وفات کی تاریخ لکھی ہے. وہ ایک لڑکی کی لاش ہے اور وہ عیسائی لڑکی ہے، اور اس کی تاریخ اور اس کا ایڈریس لکھا ہے لنڈن کا، انگلینڈ کا. اب اس کے گھر والے پریشان، یہ تو ہمارے گھر والے کی لاش تھی، یہ کہاں چلی گئی؟ اب انہوں نے اس ایڈریس کو لے کر وہاں پہنچے، ان کے گھر پر تلاشتے تلاشتے وہاں پہنچے تو پوچھا آپ کی کوئی لڑکی اس نام کی تھی، ایسی تھی؟ وہ رونے لگ گئے، ہماری بڑی اچھی لڑکی تھی، اس کا انتقال ہو گیا. اور کہا وہ کہاں دفن ہے؟ کہا یہ بازو میں قبرستان ہے. اچھا وہ لڑکی تھی ایک فادر کی، ایک چرچ کا پادری تھا، اس کی لڑکی تھی. تو کہا وہ کہاں ہے؟ کہا یہاں پر ہے. کہا ذرا کھود کے دیکھے. تو کھودا، ان کو کھود کے انہوں نے دیکھا تو وہ بڑے میاں کی لاش یہاں نکلی انگلینڈ میں. تو کہا کیا بات ہے؟ تحقیقات کی گئی، یہاں ابھی انگلینڈ میں تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی لڑکی کی کوئی خاص بات؟ کہا ہماری لڑکی تو پادری ہوں میں چرچ کا، ہمارے یہاں تو عیسائیت کی ہی تعلیم ہے، لیکن میری لڑکی کی ایک عادت یہ تھی، اذان جب ہوتی تھی تو دوپٹہ سر پر لے لیتی تھی اور سب کو خاموش کرا دیتی تھی. اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، احترام اکرام کا اس کی یہ عادت تھی. وہاں مدینہ منورہ میں وہاں پہنچے، وہ جو شخص جس کا انتقال ہوا تھا اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی کوئی ایسی بات ہے کہ نہیں؟ نماز یہ سب کچھ ہے. بولے کوئی بات. کہا میرے شوہر کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ عیسائیت کے اندر ایک بات اچھی یہ ہے کہ بیوی سے مجامعت کرنے کے بعد غسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یعنی غسل جنابت کی عیسائیت میں ضرورت نہیں. اسلام یہ بڑا کھلتا ہے، یعنی شعار اسلام کو گھٹیا اور ادھر شعار اسلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ نے قبریں تبدیل کر دی. تو یہ شعار اسلام کے ساتھ حقارت اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے نبی کو پسند نہیں. اس لیے شعار اسلام کو، مؤذنین کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. اور حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مؤذن جو ہے یہ خدا کے گھر کا خادم خاص ہے. جیسے کسی منسٹر کے گھر کا یا کسی خاصدار ایم ایل اے ایم پی کے گھر میں اگر کوئی آدمی نوکر ہوتا ہے تو اس کا بھی سماج میں ایک مقام ہوتا ہے. ایم ایل اے کی گاڑی پر اگر ڈرائیور ہے تو سماج سب سلام کرتے ہیں. کیوں؟ ایم ایل اے کی گاڑی کا ڈرائیور کا گاڑی کا ڈرائیور ہے، کبھی پتہ نہیں اپنے کو کام پڑ جائے تو وہاں تک رسائی آسانی سے ہو جائے گی نا. کوئی ایم ایل اے اور ایم پی کے گھر کا اگر باورچی بھی ہے یا جھاڑو مارنے والا، اس کا بھی مقام ہے کہ یہ اس کے گھر تک پہنچتا ہے. ہمیں کبھی ضرورت پڑے گی تو وہاں تک پہنچا دے گا، تو اس کا بھی ایک مقام ہے. لوگ سلام کرنا اور اس کو اپنی دعوتوں کے اندر مدعو کرنا اپنی شان سمجھتے کہ ارے یہ کون ہے؟ ارے یہ فلاں صاحب کے ڈرائیور ہے، فلاں صاحب کے باورچی ہے. اس کو عزت اور اس کو پوری اسپیشل سروس دی جاتی ہے اس کو، ہے نا. کیوں کہ فلاں. اور مؤذنین کا حال کیا ہے؟ مؤذن اللہ کے گھر کا خادم خاص ہے. اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام یہ کہ وہ فرما رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک جماعت ایک علاقے سے آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. انہوں نے پوچھا کہ اپنے علاقے میں کن لوگوں کو مؤذن بنایا ہے آپ نے؟ من المؤذن، کس کو مؤذن بنایا؟ تو انہوں نے کہا قال عبیدنا و موالینا، کہ ہم نے اپنے غلام اور جو ایسے ہوتے نا تھوڑا
کم درجے کی شخصیات جو ہوتی ہے ان کو ہم نے بنایا. کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انکم ذالکم لنقص شدید، تم نے بہت بڑا نقصان کیا ہے اپنا کہ تم نے اپنے مؤذنین، مسجد کے مؤذنین ایسے ویسے لوگوں کو بنا دیا ہے. اس لیے مؤذن جو ہونا چاہیے وہ بہت محترم ہونا چاہیے، اس کا مقام اونچا ہے، اس کو اتنی عزت ملنی چاہیے. اس کو صرف مسجد کا خادم سمجھ کر اس کو ایسے ویسے حکم نافذ نہیں کرنے چاہیے. وہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا رہا ہے. اس لیے جو ہے فرمایا کہ اذان ایسی دو طریقے بتائے تھے، ایک یہ اور ایک یہ، اور تیسرا جو طریقہ تھا وہ ثابت شدہ نہیں، وہ ہم نے ارتعاش پیدا کرنے کے لیے. اب اذان دینا ہے، اذان کے جو کلمات جو میں نے غلط اذان آپ کو بتایا، اس میں موٹی موٹی 6 غلطیاں ہیں جو میں نے کہا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، باقاعدہ اور مد بھی کرتے اس میں. پہلی چیز تو اللہ اکبر. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اور اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اللہ سے استفہام، حمزہ استفہام ہے نا، حمزہ استفہام. اللہ اکبر، کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ تو مسجد کی میناروں سے جو آوازیں نکل رہی ہے وہ اللہ کی ذات میں شک پیدا کر رہی ہے. جب مؤذن کی اعلان اور مؤذن کی دعوت ہی مشکوک ہے تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو الفاظ ملے ہیں نمازیوں کو بلانے کے لیے وہ اتنے اعلیٰ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنے اعلیٰ الفاظ دیے گئے کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ وحدانیت کا ہے، اور اسی وحدانیت کی پکار روزانہ 5 وقت مسجدوں کے میناروں سے پوری کائنات میں دی جاتی ہے. اس کے اثرات یہ پڑتے ہیں کہ جو غیر ایمان والے ہیں ان کے بھی دلوں کے اندر اس کے اثرات پہنچتے ہیں. اور یہاں مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، یعنی شک اور شبہ تردد پیدا ہو رہا ہے. پھر دوسری غلطی ہو گئی، لفظ اللہ کو پور نہیں کیا گیا. اللہ اکبر، اللہ نہیں اللہ. پھر لفظ اللہ پر جو مد ہے یہ مد کی بھی گنجائش نہیں ہے. بڑے بڑے قراء حضرات نے اس کو لکھا ہے، کوئی نئی بات نہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے منح الفکریہ شرح مقدمۃ الجزریہ، اس کے علاوہ النہایہ قول المفید فی علم التجوید علامہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ دونوں کتابوں کے اندر بھی، اور بھی قاری محب الدین الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات میں بھی یہ بات لکھی ہے. بڑے بڑے قراء، بلکہ ابھی چند سال پہلے تقریباً 10-15 سال 20 سال پہلے مسجد حرمین کے ایک شخص آئے تھے، قاری ابراہیم الاخضر، گجرات تشریف لائے تھے. وہ مسجد حرمین شریفین کے ائمہ کے کمیٹی کے ایک رکن تھے. تو وہاں پر مجلس چل رہی تھی. ایک صاحب تھے مولانا قاسم قاوی، وہ بھی ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کیا تھا ان سے کہ آپ کے یہاں جو اذان دی جاتی ہے اس میں لفظ اللہ پر بہت طویل مد کیا جاتا ہے، کیا اس کی کچھ گنجائش ہے کیا؟ سوال کیا تھا وہ. تو انہوں نے خود کہا تھا کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. کہا اس کو ٹوکتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ تو کہا کہ یہ سب سرکاری آدمی ہیں، گورنمنٹ سرونٹ، اگر کچھ بولو تو سرکاری کامات اڑتھڑا کیلا. قانون کون سا لگتا ہے؟ सरकारी कामात अडथळा टाकला म्हणून यांच्यावर कारवाई करा. कोई नहीं बोलता है.